ایک ایسے نبی جنہیں ایک مچھلی نے نگل لیا۔ آپ علیہ السلام سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی تھی؟ اس ویڈیو میں ہم اس نبی کے بارے میں جانیں گے جن کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں یونس اور توراۃ میں یونح کے نام سے ملتا ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک یہودی بازار میں سامان بیچ رہا تھا۔ کسی نے اس کے سامان کی بہت کم قیمت لگائی تو یہودی غصہ ہو کر قسم اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سب آدمیوں پر چن لیا ہے، میں تمہیں اتنی قیمت میں یہ سامان نہیں بیچوں گا۔ ایک انصاری نے یہ جملہ سنتے ہی اسے ایک تمانچہ رسید کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں موجود ہیں اور تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہو۔ وہ یہودی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے ابو القاسم، میں ذمہ ہوں اور میرا مسلمانوں سے جزیہ دینے کا عہد ہے، پھر مجھے مسلمان نے تمانچہ کیوں رسید کیا؟ جب آپ علیہ السلام کو ساری حقیقت معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری کی اس حرکت پر غصے کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو، اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی یونس بن متی سے افضل ہے۔ فرمان الہی ہے، بے شک یونس رسولوں میں سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام موصل کے قریب نینوا بستی کے مکینوں کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ علیہ السلام کی قوم بڑی سرکش تھی۔ 33 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو کر ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب کی خبر سنائی، جس پر قوم کے سرکش لوگوں نے آپ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب آنے والا ہے تو ہمیں اس وقت کا بتا دیجئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کا وقت بتانے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم ملنے سے پہلے ہی نیوتا بستی سے نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی کی خبر سنا کر وہاں سے چل پڑے تو آپ علیہ السلام کے جانے کے تیسرے دن چاروں طرف سے عذاب الہی کے آثار نظر آنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تاکہ ان سے درخواست کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کو ٹالنے کے لیے دعا مانگے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام انہیں نہیں ملے۔ قوم کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور نازل ہوگا، لہٰذا انہوں نے فوراً اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت کا اظہار کیا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے اور جانوروں کو، بچوں کو ان کی ماں سے الگ کر دیا۔ مرد، عورتیں اور بچے رو رو کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عذاب ٹالنے کی دعائیں مانگنے لگے۔ جانور اپنے بچوں سمیت آوازیں نکالنے لگے اور بڑا رعب امیز منظر پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے قوم یونس پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر بستی سے نکل گئے تو دریا میں سفر کرنے کے لیے مسافروں سے بھری ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ وہ سب ڈوب
ڈوب جائے۔ ملاح نے کہا کوئی ایسا مسافر کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے، جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلے گا کشتی کنارے پر نہیں پہنچ سکے گی۔ کشتی میں سوار افراد میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مالک سے بھاگنے والا تصور نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار مسافروں نے آپس میں مل کر مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا اسے دریا میں پھینک دیں گے تاکہ باقی مسافر اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت، حسین و جمیل، پاکیزہ اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگا ہوا نہیں ہو سکتا، لہٰذا دوبارہ قرعہ اندازی کی جائے۔ جب دوسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ لوگوں نے تیسری بار قرعہ اندازی کرنے کو کہا۔ جب تیسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی قرعہ میں آپ علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ میں اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا ہوں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ نے دریا میں چھلانگ لگائی تو اللہ تعالیٰ نے دریا کی ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اپنا منہ کھول کر اسی طرح نگل لو کہ اس کے گوشت اور ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس کو زندہ سلامت نگل لیا اور دریا کی گہرائی میں چلی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور گر گڑائے اور اللہ کی خوب تسبیحات بیان کی۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ دعائیہ کلمات کہے تو اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول فرما کر آپ کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل نے 40 دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر انہیں اپنے پیٹ سے باہر اگل دو۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو باہر اگل دیا۔ اللہ عز و جل نے وہاں پر آپ علیہ السلام کے لیے کدو کی بیل اگا دی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ آپ کا جسم نرم ہو گیا تھا۔ اس حالت میں اگر آپ پر ایک مکھی بھی بیٹھ جاتی تو آپ اس کی تاب نہ لا سکتے تھے۔ کدو کے بیل کے پتے چوڑے ہونے کی وجہ سے یہ سایہ گھنا ہوتا ہے اور اس کے قریب مکھی نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک دودھ دینے والی ہرنی کو پابند کر دیا جو صبح شام آپ کو دودھ پلانے آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ بالکل تندرست ہو گئے۔ اور جب واپس قوم کے پاس آئے تو دیکھا وہ تمام لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔